آیات بر کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ پہلے مطلقاً ایک آیت میں مختلف احکامات ذکر کرنے کے بعد اجمالاً اب تفصیلاً کل کے سبق میں ہم نے ایک حکم پڑھا قصاص کے متعلق، دیت کے متعلق۔ قصاص کب فرض ہوتا ہے، کس صورت میں فرض ہوتا ہے، دیت کن شکلوں میں کن صورتوں کے اندر آتی ہے، کتنی آتی ہے، کب معاف کرنے کا اختیار ہے، کس میں معاف کرنے کا اختیار نہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کل کے سبق میں یہ ساری باتیں ذکر کر دیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جی وصیت۔ وصیت کے متعلق شریعت نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، وصیت کب کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے، کب فرض ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کب مستحب ہوتی ہے، ان تمام باتوں کے لحاظ سے باقی باتیں پھر بھی شریعت میں اور ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں۔ ایک آج کے دور میں مٹتی ہوئی سنت وہ وصیت بھی ہے، جس سے انتہائی غفلت برتی جا رہی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ کی وصیت سے مراد سنت بھی ہے، ایسی سنت جس پر سلف صالحین نے ہمیشہ عمل کیا، اور آج کے دور میں یہ بالکل چھوٹ گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت وہ کرے جو مرنے لگائے، جو واقعتاً جس پر اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا اٹیک ہے، فالج کا اٹیک ہے، کوئی دل کا مریض ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اب وہ وصیت کے چند الفاظ، حالت صحت میں لکھی جاتی ہے وصیت۔ آپ صحیح تندرست میں اپنی وصیت لکھ دیں، ہاں اگر زندگی آپ کو موقع دے موت سے پہلے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں وصیت کر سکتا ہوں تو وہ وصیت بھی ہوگی، تو وہ الگ ہے۔ لیکن یہ آپ کسی بھی وقت میں، آپ نے فرمایا کہ کوئی 3 دن یا 3 راتیں تمہارے اوپر ایسی نہ گزرے کہ تم نے اپنے کسی کا حق دینا ہو اور وصیت نہ لکھ رکھی ہو۔ یعنی ایسا بندہ جس کے معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ اس بات کی وصیت کا اہتمام کریں۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس کے صدر تھے، فوت ہوئے، جامعہ بنوریا ٹاؤن کے بھی معتمم تھے، یا ان کے بھی صدر مدرس تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کا جو مکتب تھا نا، مکتب، اب چونکہ ایک بہت بڑا معاملات تھا، مدرسے کے بھی اپنے ذاتی معاملات بھی تھے، تو جس میں اپنی وہ چیزیں رکھا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کے بعد وہ کھولا گیا، اس میں مختلف پرچیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کے اوپر مختلف رقمیں بھی موجود تھیں، اس کے اوپر ٹکٹیں لگی ہوئی تھیں، یہ رقم مدرسے کی ہے اور یہ فلاں مصرف کے تحت آئی ہوئی ہے، یہ میری ذاتی ہے، یہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، یہ لوگوں کے میں نے قرضے دینے ہیں۔ ایسی صفائی کے ساتھ ہر چیز پڑی تھی کہ ورثاء کو کسی قسم کی پریشانی نہیں بنی، بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ محسوس نہیں کرنا پڑا کہ اس رقم کو کس کو کہاں دینا ہے، وہ ہر معاملہ اپنا سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے معاملات کی صفائی، اور یہی شریعت ہم کا اس سے تقاضا کرتی ہے۔ ایک آیت دیکھیے، پھر میں وصیت کے بارے میں 1-2 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا یہ یا ایھا الذین آمنوا پیچھے چل رہا ہے، یہ شروع میں لگا تھا نا پچھلے آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اب وہی پیچھے لگ کے ساتھ آیت دیکھیں گے، کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، فرض کر دی گئی علیکم تمہارے اوپر، اذ حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت اے آثار موت، موت کے آثار جب میں سے کسی ایک تم میں سے کسی ایک کے پاس حاضر ہو جائیں تو تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے کیا چیز، ابھی آگے آئے گی، ان تارک خیرا، اگر آپ نے چھوڑا ہے، اگر تو نے چھوڑا ہے خیرا، کوئی مال چھوڑا ہے، کوئی خیر کی چیز چھوڑی ہے، تو کیا چیز فرض کیا، اب فاعل آیا ہے، الوصیت، وصیت فرض کی گئی۔ اب معنی کریں تو فرض کر دی گئی ہے وصیت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، یعنی موت کے آثار، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، کن کے لیے جی، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے لیے وصیت کرنا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے اوپر متقین کے، تقوی کرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے۔ ویسے مطلقاً وصیت کہتے ہیں جی ہر اس کام کو جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے وصیت کی۔ وصایا شریف ملتے ہیں الگ الگ وصیت کے احکامات پر مکلل
مکمل الگ الگ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اتنی بہت تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو خلاصہ بتلا دیتا ہوں جو عام انسان کے ذہن کے اندر ایک بات ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ وصیت، یہ جو آیت تھی یہ اکثر مفسرین کے نزدیک منسوخ ہو گئی کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا قرآن کی جب دوسری سورہ نساء اور دوسری وراثت والی آیات آئیں جس میں ہر وارث کا الگ الگ حصہ بیان کر دیا گیا تو وارث کے حق میں وصیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ دوسری تھی قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت، یہ بھی ابتداء اسلام میں فرض تھی، لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جب کیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اعطی لکل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق بیان عطا کر دیا، یعنی اس کا حق بیان کر دیا۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ چونکہ متواتر حدیث ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ دوسرا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تیسری بات کہ وصیت مستحب اور سنت ہے، یہ آج کے ہر دور میں موجود رہی اور موجود رہے گی آخر تک۔ لہٰذا وصیت اگر کسی بندے پر مال، کسی کا حسن حق دینا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کو کوئی اس کے اوپر واجبات ہیں، اس موقع پر اس کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی وصیت کر کے جائیں، اگر میں نے فلاں کتنا مال دینا ہے لہذا تم میرے مال میں سے ادا کر دینا۔ کسی پر نماز زندگی میں رہتی ہیں، زندگی میں نمازوں کا فدیہ نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد کر لیں، بالکل نماز کا فدیہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ نماز تو انسان کو اس حالت تک حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی اشارے کروٹ لے کر پڑھتا رہے، آخری حد تک نماز کی کوشش کرے گا، زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب مرض الموت آ جائے، آخری ایام آ جائیں، اسے محسوس ہونے لگے، اس وقت اپنی نمازوں کا زندگی میں حساب کرتے رہا کرے کہ اسے اندازہ ہونا چاہیے میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ ایک نماز کا فدیہ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور اگر ایک پورے دن کی اس نے نماز نہیں پڑھی تو وطر ملا کر، وطروں کا الگ فدیہ ہے، وطر ملا کر 6 نمازوں کا فدیہ 10.5 کلو گندم یا اس کی قیمت 1 دن کا فدیہ ہوگا فوت ہونے والے بندے کا۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز اقارب، والدین، آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اتنا عرصہ نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس کا حساب لگایا جائے گا، اس کے بدلے میں ہر نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گندم کا فدیہ ہوگا، یہ اس کی وفات کے بعد۔ یہ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو 1/3 مال میں سے وصیت نافذ کی جائے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مرنے والا اگر وصیت کر کے جائے، مثال میں دیتا ہوں، ایک بندہ مر رہا ہے، اس نے مرتے ہوئے کہا کہ یہ میری جتنی جائیداد ہے نا، یہ ساری کی ساری مسجد کو دے دی میں نے، یہ ساری کی ساری میں نے مدرسے کو دے دی، یہ ساری کی ساری میں نے فلاں ٹرسٹ کو دے دی، اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی 1/3 مال میں، باقی مال میں نہیں ہوگی، یعنی مال کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، کفن، دفن، قرض۔ یہ بات یاد رکھیے، وصیت کا درجہ آخری نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن کے مصارف، قبر کا خرچہ، کفن کا خرچہ، وہ جو اخراجات جو شریعت کے مطابق ہے، جو شرعی طور پر شریعت نے جو اوپر کوئی لٹرن پیٹرن کوئی اپنی رسمیں ادا کرے گا، اس کا خرچہ وصیت سے میت کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر تو وصیت ورثاء کو کہا اگر کوئی کسی کی قبر کھدوا دے، کسی کو کفن لے دے، فضیلت ذکر کر دی، لیکن کوئی دینے والا نہیں ہے تو میت کے مال میں سے وہ مال لیا جائے گا، اس کے کفن دفن کا خرچہ نکال لو۔ نمبر 2، اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کوئی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ قرضہ اگر اس کے اوپر ہے، اس نے کسی کا دینا ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنا مال نکالا جائے، چاہے اس کی ساری وراثت قرضے کے اندر آ جائے، پہلے قرضہ اتارا جائے گا، یہ حقوق العباد ہے، یہ نافذ کیا جائے گا۔ قرضہ ادا ہو گیا یا قرضہ تھا نہیں، یا تھا وہ ادا ہو گیا، پھر بھی مال مچ گیا، اب اس مال کے کیے جائیں گے 3 حصے۔ اس تیسرے حصے میں اس کی جو وصیت وہ کر کے گئے کہ میرا مال یہ فلاں کو دے دینا، میرا یہ مال یہ فلاں کو دے دینا، اب یہ بھی دیکھا جائے گا اگر اس نے کسی بندے کے حق میں وصیت کی ہے، آیا وہ بندہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کا وارث تو نہیں بن رہا،
مثال کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا جو اس کے وراثت کے اندر جو حصے دار ہے، اس کے حق میں بھی وصیت ختم، وہ وراثت، وہ تو وصیت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا وارث ہے، جیسے مثال بھی دیتا ہوں، منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، یعنی جو حقیقی اولاد نہیں ہے، اس کو زندگی میں یا تو دے کے جائے یا اگر مرتے وقت وصیت کر کے جائے تو 1/3 مال میں اس کو ملے گا حصہ، وراثت نہیں ملے گی۔ کسی کہ ہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ زندگی میں والدین نے، اولاد نے چھوڑ دیا، کسی رشتہ دار کے گھر زندگی گزاری، انہوں نے اس کی بڑی خدمت کی، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو کوئی حصہ دوں، تو ان کے حق میں یا تو وصیت کر جائے یا ان کو زندگی کے اندر کوئی چیز دے دے، مرنے کے بعد وہ وارث نہیں ہوں گے، وہ وراثت ان کی اسی اولاد کو ملے گی۔ تو لہٰذا یہ 1/3 مال کے اندر یہ وصیت کر سکتا ہے کل مال میں۔ ہاں حالت صحت میں، اب کوئی بندہ بیٹھا جیسے ہم بیٹھے ہیں، اب اگر کوئی بندہ، میں اپنی چیز کا مالک ہوں، جتنی چیز کا میں مالک ہوں میں ساری کی ساری کسی اللہ کے راستے میں دوں، کسی جگہ دے دوں، اب مجھے شریعت نہیں روکے گی۔ مرض الموت میں دینا چاہتا ہوں تو نافذ نہیں کی جائے گی الا تیسرے حصے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک شخص نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، ساری زندگی اس نے تیری خدمت کی، اب وراثت سے محروم کرنے کے لیے تو اس کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ یہ تیری طلاق نہیں ہے، جاتے ہوئے لعنت لے کے جاتا ہے خدا کی، یہ تیری طلاق کو میں نافذ نہیں کرتا۔ صحابہ کا جمع ہو گئے تو نافذ نہیں ہوئی، تو لہٰذا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو فرمایا اس کی طلاق جو پھر وہ قانون بنا دیا، جو مرض الموت میں مرتے وقت بیوی کو طلاق دے گا اس کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں بیوی کو کیا کروں، وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو وراثت سے محروم نہیں کرنے دے گی، اس کا حق دلوایا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ، بندہ فوت ہو گیا، بیوہ موجود تھی، ہمارے ہاں چونکہ وراثت کی بڑی دیر سے تقسیم ہوتی ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے، عورت نے آگے نکاح کر لیا، یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے عوام کے اندر کہ اگر عورت آگے نکاح کر لے تو پچھلے خامد کی وراثت وہ نہیں لیتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جو خامد کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، چاہے ایک دن گزارا ہے، اس کے بعد اس کا خامد فوت ہو گیا، وہ آگے چاہے نکاح بھی کر لے، عدت گزارنے کے بعد اس خامد میں جو اس کا اولاد تھی تو 8واں حصہ، اولاد نہیں تھی تو 4تھا حصہ وہ اس کو ہر حال میں ملے گا، اس کو کوئی بندہ اس سے معروم نہیں کر سکتا، نہ اس کو دوسرا نکاح معروم کر سکتا ہے، نہیں، چاہے قانون معروم کرے، شریعت معروم نہیں کرتی اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وصیت کے حق میں، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، تیسرے مال کے اندر وصیت ہو سکتی ہے، تو اسی طرح کسی غیر شرعی کام کی وصیت کر کے، غیر شرعی، میں نے بتایا احکام بہت سارے ہیں لیکن بس جو مشہور معروف پیش آتے رہتے ہیں۔ غیر شرعی کام، غیر شرعی کام کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بندے کو معروم کر دینا، میرے مرنے کے بعد یہ رقم جو ہے یہ فلاں سینمے میں لگا دینا، میرے مرنے کے بعد یہ رقم فلاں دربار پہ لگا دینا، تاکہ لوگ جس کی وجہ سے بدعات کا عروج ہو، شرک کی طرف لائے گئے وہ، اب وہ جو وارث ہے اس کو مکمل حق ہے کہ اس کی وصیت کے اوپر نافذ عمل کرنا، یہ ضروری نہیں۔ ایک اور مسئلہ، مرتے وقت اپنے جنازے کی وصیت کر جانا یا میری فلاں جگہ مجھے دفن کرنا، یہ شرعاً دونوں وصیتیں یہ نافذ نہیں ہوتی، ورثاء پر واجب نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ورثاء جس کو صاحب حق سمجھتے ہیں جنازے کے اندر، جو محلے کا امام ہے یا جو ان کو وہ معتقد صحیح ٹھیک لگتا ہے عقیدہ، وہ کسی کہے گا میرا جنازہ فلاں جی، مثال کے طور پر فلاں ملک کا مشہور عالم پڑھائے گا جی، اب اس کے انتظار میں ورثاء میت رکھ کے بیٹھے ہیں، ایک ایسی وصیت جو نافذ نہیں ہو رہی، شرعاً اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ورثاء کی اوپر ذمہ داری ہے، وہ مر گیا کس کو جنازہ پڑھائیں گے، کس جگہ دفن کرنا ہے، یہ بھی ورثاء کا اختیار ہوگا، یہ بھی مرنے والے کو۔ اس سے انسان کی لاچاری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ابھی زندہ موجود ہیں، چارپائی پر موجود ہے، گھر والے بھی موجود ہیں، یہ فیصلے کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تیرے فیصلے تیری زندگی میں نافذ نہیں کرنے دوں گا، یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اللہ کہتے ہیں اب نہیں، مجھے تیرے مال کی اس وقت ضرورت تھی جب تو حالت صحت مند تھا، اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حالت صحت میں دیا ہوا 10 روپے اور حالت مرض میں دیے ہوئے 1000 روپے سے زیادہ قیمتی ہیں، کیوں؟ اس وقت تیرے مال میں ہرس تھی، لالچ تھا، اس کے باوجود تو نے جیب سے نکالا، تو یہ تیرا کمال تھا، اب تجھے پتہ ہے کہ میرے تو کسی کام کرا نہیں ہے، میں دے دوں، اب یہ تیرا نہیں رہا، یہ تیرے ورثاء کا رہ گیا، اس لیے فرمایا صحت میں دیا کرو۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹے حضرت نعمان کو لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ کہ یہ میرا بیٹا ہے نعمان، یہ نعمان بھی صحابی ہیں، حضرت بشیر خود بھی صحابی ہیں۔ تو نعمان بن بشیر یہ مشہور صحابی رسول اللہ ہیں جو مختلف غزووں کے اندر شریک رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس میرے والد مجھے لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو باغ دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تجھ سے میرا کوئی بیٹا پیدا ہوا نا تو میں تجھے کوئی تحفہ دوں گا۔ تو بیوی نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اپنا وہ وعدہ پورا کر، تو میں یہ باغ اس کو دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر گواہ بنیں، لہذا تاکہ کل تم اس وعدے سے پھر نہ جائے۔ تو حضرت بشیر وعدے اس بات پر وعدہ کے گواہ بنوانے کے لیے حضور کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا کیا تیری اس بیٹے کے علاوہ کوئی اور اولاد ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ہے، اور بھی بیٹے میرے دوسری بیوی سے اور بھی اولاد ہے، کیا سب کو ایک ایک باغ دینا چاہتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ظلم کے اوپر کبھی گواہ نہیں بنا کرتا۔ یہ کیا ہے جی؟ ظلم کہا میرے محبوب پیغمبر نے۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، زندگی میں ہبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی جائیداد اپنا مال، پھر بیٹے بیٹی سب کو برابر دینا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ زندگی میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں، پھر مثال کے طور پر 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اب وراثت مر جائے تو پھر تو ہوگا کہ 2 حصے بیٹوں کو اور ایک حصہ بیٹی کو آئے گا، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے پھر پوری جائیداد کے 4 حصے کر دے، بیٹے بیٹیاں دونوں کو سب کو برابر دے۔ یوں نہیں کر سکتا کسی کو اضافی دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو دیا کسی کو محروم رکھا، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور فرمایا یہ ظالمین کے صف کے اندر شمار ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وراثت کیونکہ چونکہ آج کل احکامات عام طور پر اس میں سستی ہوتی ہے، میں زندگی میں تقسیم کرنے کے چاہوں تو پھر برابری کر کے جائیں۔ البتہ اس کی بھی بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے، اگر وراثت کے طور پر بیٹیوں کو ایک ایک حصہ، بیٹوں کو 2 حصے زندگی میں بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ پھر بھی کیا ہے؟ برابری ہے۔ اور اگر کسی اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، کوئی بیٹا کوئی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو بالکل نافرمان ہو چکی ہے، مکمل آگ تو نہیں کر سکتا لیکن نہ کرے، دوسرے بیٹا جو فرما بردار ہے دوسروں کی نسبت اس کو کچھ زیادہ دے سکتا ہے، یہ باپ کو اختیار ہے حالت صحت میں، کسی کو زیادہ دے دے اس کی فرما برداری کی وجہ سے، تاکہ یہ باقیوں کے لیے سبق ہو، کس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو اس لیے اس کو دنیا میں حصہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کر دیا۔ تو یہ وراثت وصیت کے متعلق کچھ احکامات ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے فرمایا اپنے طور پر کہ کسی نے کسی کو حق دینا اس کو لکھ لو تحریر کے اندر، کسی کو کوئی رقم دی ہے، کسی کے ساتھ تجارت آپ کر رہے ہیں، کسی کو آپ نے اس کے اوپر گواہ بنا لو، وگرنہ فرمایا لکھ کر اس کے اوپر تحریر لے لو، اور یہ وصیت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نافذ کی تھی، اور یہ والدین کے حق میں ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ عام مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کی یہ توجیہ کی جائے مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی بندے کے پاس موت حاضر ہو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائے کہ مال کو ٹھیک طریقے سے خرچ کرنا، تو پھر یہ آیت منسوخ نہیں بنتی۔ یہ ان کا ایک اپنا طرز عمل تھا، تفسیر کے اندر ایک ان کا انفرادی جو خصوصیت تھی، لیکن عام مفسرین نے اس کو منسوخ ہی مانا ہے، تو اسی کے مطابق میں نے مانا کیا کہ یہ مانا منسوخ ہو چکا ہے اور اب ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کافر اولاد ہو جائے، کوئی بیٹا کافر ہو وہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بنتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بندے کی اولاد کافر ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، چاہے اسی ملک میں موجود ہے، مرتد ہو چکا ہے، وہ بندہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا۔ کسی نے کسی وارث کو قتل کر ڈالا، باپ نے بیٹے نے باپ کو، چچا کو، کسی ایسے رشتہ دار کو جس کا وہ وارث بن رہا تھا اس کو مار ڈالا، وہ بندہ بھی وصیت سے وراثت سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بندے بھی اس میں وراثت کے تحت تھی لیکن وصیت کے تحت میں نے یہ باتیں ساری ذکر کر دیں۔ دوبارہ معنی دیکھیے، اب صرف ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی اور کے پاس موت، یعنی موت کے آثار، اگر چھوڑے کوئی وصیت، یعنی مال چھوڑے، جب مال ہی نہیں ہو تو پھر وصیت کیسی، پھر باقی چیزیں کیسی۔ وصیت کرنا والدین کے حق میں، قریبی رشتہ داروں کے حق میں اچھے طریقے کے ساتھ، یہ حق ہے، لازم ہے اوپر تقوی کرنے والوں کے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو کوئی بدل ڈالے اس حکم کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے سننے کے بعد
اس وصیت کو بدل ڈالے. کسی نے وصیت کی تھی, اس نے اس کو بدل ڈالا. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, پھر اس کا گناہ ہوگا. فَإِنَّمَا اسْمُهُ, اس کا گناہ ہوگا عَلَى الَّذِينَ, ان لوگوں پر يُبَدِّلُونَ, جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے, علیم جاننے والے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ذکر کیا ہے. مرنے والا وصیت کر کے گیا کہ اس بندے کو یہ مال دے دینا جو وارث نہیں ہے, اس کو وصیت کر کے گیا, اس نے اس شریعت کے طریقے کے مطابق وصیت کی تھی. بعد میں ورثاء نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا اور اس کے تہائی مال میں بھی وصیت نافذ نہیں کی, تو فرمایا کہ وہ جو وصیت نافذ نہیں کر رہے, جس وصیت میں تبدیلی کر رہے ہیں, یہ بندے کیا ہو جائیں گے؟ جو گنہگار ہوں گے. وہ مرنے والا گنہگار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی بندہ کل مال کی وصیت کر جائے نا, یہ اس وقت نافذ ہوگی جس وقت جتنے اس کے ورثاء ہیں سب اجازت دے دیں خوشی دل سے کہ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میرا 1 لاکھ بچتا ہے, یہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دینا. اب اس کے ورثاء, اس کے 2 بیٹے ہیں, بیٹی ہے, بیوی ہے, وہ سب کہتے ہیں بھی ہم نہیں لیتے, یا ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, پھر وصیت سارے مال میں چلی جائے گی. ایک اور مسئلہ, اگر ورثاء میں کوئی بچہ نابالغ ہے, شریعت کے اندر نابالغ 18 سال نہیں, بلوغت کی عمر, بچے کی عمر کم سے کم 9 سال, زیادہ سے زیادہ 15 سال, 12 سال کے بعد علامت. بچے کی عمر کم سے کم 12 سال, زیادہ سے زیادہ 15 سال. 15 سال تک کوئی علامت درمیان میں ظاہر ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو 15 سال کا وہ بالغ سمجھا جائے گا. تو بلوغت سے کم ہے, 12 سال سے کم عمر ہے, ان ورثاء میں وہ ہے, تو پھر شریعت کی جو وراثت ہے نا, اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, اس میں آپ تصرف نہیں کر جب تک حصہ تقسیم نہ کر لی جائے, اور اس کے اندر آپ صدقہ نہیں دے سکتے. وصیت کر گیا ہو تو ٹھیک ہے, وگرنہ وصیت کی تو جو تبدیلی کرے گا. اس لیے کسی ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بدعات ہوتی ہیں ہماری, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میری فوتگی کی, میرے مرنے پر کوئی بدعت نہیں کرنی آپ نے, وہ کہہ کے گیا, اور اسے پتہ تھا کہ میری برادری میں یہ رسم چلتی ہے, وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرا کل نہیں پڑھانا, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا, میرے اوپر ماتم نہیں کرنا, کوئی شریعت کے خلاف تو میں نے کام نہیں کرنا. وہ بندہ فوت ہو گیا. اب بعد والوں نے اس کی وصیت کے خلاف کام کیا, اس کا رسم کل بھی پڑھایا, انہوں نے اس کو 3 دن سے زیادہ اس کی حیات بھی بنائی رکھی, اس کے اوپر روئے چلائی بھی, ماتم بھی کیا. اب مرنے والا فرمایا, اللہ نے کہا وہ اس سے مبری ہے, اس کا گناہ کوئی نہیں ہوگا, گناہ ان کو ہوگا جس نے اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا, انہوں نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا, یہ اس پر گناہ ہوگا. اگلی آیت دیکھیے اور آخری حکم سنیے وصیت کے متعلق. آگے فرمایا فمن خاف من موس جنفا, پھر وہ بندہ جس کو خوف ہو, پھر جو کوئی خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے, جنفن او اسمن, طرف داری کا, او اسمن یا گناہ کا, فاصلح بینہم, وہ ان کے درمیان صلح کرا دے, فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مرنے والا خلاف شرع وصیت کر کے گیا, مرنے والا کل مال کی وصیت کر کے گیا, مرنے والا وارث کے حق میں وصیت کر کے گیا, مرنے والا کسی غلط جگہ پر مال خرچ کرنے کی وصیت کر کے گیا. اب وہ جو ورثاء ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ وصیت غلط ہے, یہ وصیت کسی غلط کام کی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں اس بندے کو چاہیے, وہ یہ دیکھ رہا ہے یا کسی کے حق میں جنفن طرف داری, یعنی کسی کے حق میں زیادہ مال کی وصیت کر گیا اور کسی کے حق میں کم مال کی وصیت کر گیا, اس کو چاہیے کہ برابری کر دے. اس کو چاہیے اگر وہ گناہ کے کام کی وصیت کرے, اس کو چاہیے اس گناہ کے کام پر وصیت پر عمل نہ کرے. اگر کل مال کی وصیت کر کے, اس کو چاہیے کہ تہائی مال میں وصیت نافذ کر دے. اوپر وہ جو اللہ نے کہا تھا جس نے وصیت میں تبدیلی کی وہ گنہگار ہوگا, اللہ کہتے ہیں یہ جو بندہ تبدیلی کر رہا ہے نا, کہ اس کی کل مال میں وصیت نافذ نہیں کر رہا, اس کی غلط جگہ وصیت کو نافذ نہیں کر رہا, یہ بندہ اگر تبدیلی کر بھی دے, اس میں تغیر تبدل کر دے, یہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب ملے گا, اس نے اس کی وصیت کو شریعت کے مطابق کر دیا ہے. تو اس لیے ورثاء کو کہا کہ شریعت کے مطابق اس کی وصیت کو نافذ کرو. فوتگی کے بعد بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن کو پوچھ کر چلنا چاہیے, وراثت کے احکامات میں, وصیت کے احکامات میں علماء سے پوچھیں, اس کے بعد عمل کیا کریں تاکہ اس بندے میں اس بارے میں آپ گنہگار نہ ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والوں کی طرف سے جنفن طرفداری کا, او اسمن یا گناہ کا, تو فرمایا اس کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کر دے, فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم رحم کرنے والے ہیں. کہ جو اس معاملے میں نافذ کر دے گا, جو اس معاملے کو ٹھیک کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی وصیت جو غلط ہوئی تھی اس کو بھی معاف کر دے گا,
اور اس بندے کو بھی معاف کر دے گا جس نے اس میں تبدیلی کی اور اس کو ٹھیک کیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔